سفارتکاری میں ناکامی، خلیجی اتحادی ممالک امریکہ سے مایوس ہونے لگے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین کی حکومت میں اب ٹرمپ انتظامیہ کے طرز عمل پر بے چینی کا شکار ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا عرب، یورپی اور امریکی عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ۔ رپورٹ میں لکھا کہ کئی خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ بعض ممالک کا نئے سیکیورٹی انتظامات پر بھی غور، متعدد نے متبادل تلاش شروع کر دیا۔ آزاد جموں و کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مری میں نون لیگ کی اہم بیٹھک میں نام فائنل کر لیے گئے۔ حکومت سازی کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل بھی دے دی گئی۔ مخصوص اور اوورسیز نشستوں کے نام بھی فائنل۔ وزیر اعظم سمیت تمام ناموں کا اعلان نواز شریف کل خود کریں گے۔ اجلاس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور پہنچ گئے۔ حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کی روزانہ تبدیلی پر ہم سے 15 دن کا وقت لے لیا۔ 40 روز کے لیے ہڑتال مؤخر کر رہے ہیں۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ ملک شہزاد اوان کا اعلان، کہا دسمبر کی ہڑتال میں بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے۔ گورنر سندھ اور وفاقی وزیر مواصلات اور دیگر کے مشکور ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کا مفاد مقدم ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے ہوئے تو یہ نوبت نہ آتی۔ مرتضی وہاب اور سعید غنی نے پارکنگ مسائل حل کروانے میں مدد کی۔ آزاد جموں کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مری میں نون لیگ کی اہم بیٹھک میں نام فائنل کر لیے گئے۔ حکومت سازی کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل بھی دے دی گئی۔ مخصوص اور اوورسیز نشستوں کے نام بھی فائنل۔ وزیر اعظم سمیت تمام ناموں کا اعلان نواز شریف کل خود کریں گے۔ اجلاس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور پہنچ گئے۔ آپ ریسورسز اگر آپ کل پھر پروونسز بنائیں گے تو آپ کی لڑائی ہوگی ریسورسز پہ۔ واٹ وی شوڈ فوکس از دا گورننس۔ ہمیں اپنے گورننس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ آپ لوکل باڈیز کی بات کر رہے ہیں، میرے خیبر پختونخوا میں لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا، آپ نے ان کو پاورز نہیں دیے۔ سم پاورز میں ایکچولی ریچ دا لوکل لیول، اور جب آپ ان کو لوکل لیول تک ایڈریس کریں تو وہی چیزیں نچلے لیول تک ٹرکل ڈاؤن ہوں گی۔ ملکی ترقی کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ناگزیر ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ ایس ٹی پی آئی کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے کا انعقاد۔ معروف تاجر میاں عامر محمود، نور عالم خان اور دیگر کی شرکت۔ مقررین اور ماہرین نے کہا کہ گورننس کی بہتری کے لیے مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ اختیارات کی تقسیم سے عوام کو حقوق ملیں گے۔ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے طرح ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جہاں آبادی کے لحاظ سے پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے، اور اس لحاظ سے سندھ کے اندر مزید صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو سندھ کے حاری کسانوں کو بھی آزادی ملے گی۔ پاکستان کے موجودہ صوبے لسانی بنیادوں پر بنائے گئے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملک میں ڈویژن تو بنا دیے گئے لیکن صوبے نہیں بنائے گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا جرم یہ ہے کہ اس نے نوجوانوں کو ایوانوں میں پہنچایا۔ مصطفیٰ کمال بولے سندھ میں نئے یونٹ بنیں گے تو کسانوں کو بھی آزادی ملے گی۔ کراچی کو بدترین شہروں کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ فاروق ستار نے سندھ کے اصل دشمن جاگیرداروں کو قرار دے دیا۔ نئے صوبے بنانے کا طریقہ آئین میں لکھا ہے۔ گلی محلوں میں نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا خالد مقبول صدیقی آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
40 साल इक़्तिदार बनता है आपके खानदान का। पीपल्स पार्टी की बिल्कुल मैं मानता हूँ मीडिया पॉलिसी आप जैसी नहीं है, मैं तस्लीम करता हूँ ये हमारी गलती है। हम जो लगाते हैं जो करते हैं वो बेच नहीं सकते, आप जो लगाते हैं आप डबल गुना बेचते भी हैं। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हुई है, पीपल्स पार्टी से मुवाजना कर लें कि किसने इदारे ज़्यादा बेचे हैं पाकिस्तान के, और ऐसे ऐसे कीमती इदारे बेचे हैं। पीपल्स पार्टी ने कितने बेचे हैं, नून लीग ने कितने बेचे हैं। मुस्लिम लीग नून को पॉलिसियों पर मनाजरे का चैलेंज। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द अमल। कहा कि मुस्लिम लीग नून ने सियासी इंतकाम की पॉलिसी अपनाई, हम एक एक पॉलिसी पर मवाजने के लिए तैयार हैं। सिर्फ लाहौर पाकिस्तान नहीं, सिंध और बलूचिस्तान को भी अपना समझें और उनके मसाइल पर तवज्जो दें। आज़ादी का दिन मनाने की बजाय एहतजाज कर रहे हैं। अजीब किस्म के लोग हैं। वजीर आजम हाउस का जो सेकंड फ्लोर है ये उसको डांस फ्लोर बना देंगे, जहां पर तवाइफें आती थी, नाच गाने की महफिलें सजती थी, जहां पर शराब और रक्स की महफिलें हुआ करती थी, जो पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए को भी नहीं बख्शते। और पाकिस्तानी कौम को इन बातों पर जरा थोड़ी सी फिक्र करनी होगी। पीटीआई फौज की सीटी का इंतजार कर रही है, इशारा हो जाए तो अवामी हाकमियत का बयानिया छोड़कर इक़्तिदार की तरफ लपकेंगे। लीगी रहनुमा इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर शर्मनाक इल्ज़ामात आयद कर दिए। कहा 14 अगस्त को एहतजाज करने वाले हम में से नहीं, ये लोग मुल्क को तकसीम करने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ दो कौमी नज़रिए की असास से मुतसादिम है। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। पे होगी कि पेट्रोल की कीमत कम करो, इस पर नहीं होगी कि हम मजबूर हैं, हम मर गए हैं, आईएमएफ का दबाव है। ये कहानियां हमने बहुत सुन ली हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और भारी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्क भर में धरने। कराची, लाहौर समेत दीगर शहरों में एहतजाज। लाहौर में धरने से खिताब में हाफिज नईमुर्रहमान बोले, हुक्मरान मरात याफ्ता तबके को छोड़कर गरीब आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी एक भत्ता टैक्स है जिसे IMF के नाम पर ज़बरदस्ती वसूल किया जा रहा है। जागीरदारों से सिर्फ 12 अरब और गरीबों से 700 अरब वसूल किए गए। मुतालबात की मंजूरी तक धरने और जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान का अमनो इस्तेहकाम सबसे पहले है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदर मलिक शहजाद अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रांसपोर्टर्स के साथ मस्बत बातचीत हुई है। फरीकैन ने फराख दिली से एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझा। दोनों फरीक मुत्तफ़िक हैं कि हम कौम की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों की रोज़ाना तब्दीली पर हमसे 15 दिन का वक्त लिया है। 40 रोज़ के लिए हड़ताल मौखर कर रहे हैं। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद अवान का ऐलान। कहा कि दिसंबर की हड़ताल में भी हमारे साथ वादे किए गए थे। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर मवासलात और दीगर के मशकूर हैं। कोई शक नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद मुकद्दम है। अगर हमारे साथ किए गए वादे पूरे होते हैं तो ये नौबत ना आती। मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी ने पार्किंग मसाइल हल कराने की मदद की। बलूचिस्तान के अवाम और पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू से टेलीफोनिक रब्ता।
قافلے پر حملے کی شدید مذمت اور خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی نے حملہ ناکام بنانے پر بلوچستان اب پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس اور عوام کی قربانیاں قابل فخر ہیں۔ خواتین پارلیمنٹیرین دہشت گردوں کے خلاف جو دہشت گردی بلوچستان میں کر رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف بلوچستان کی سیاسی قیادت کا دو ٹوک موقف۔ صوبائی وزیر راحیلہ حمید اور ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا اور مشیر مینا مجید بلوچ کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ غیور بلوچوں کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد خواتین، بچوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنا کر چادر اور چار دیواری کی پامالی کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کا خاتمہ کر کے امن، ترقی، خوشحالی اور تعلیم کا فروغ یقینی بنائیں گے۔ پاک سرزمین دشمنوں پر مزید تنگ۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا بار۔ آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت خفیہ اطلاع پر کامیاب آپریشن۔ 7 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی، دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ کامیاب کارروائی پر صدر آصف علی زرداری، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔